اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم جس اسلامک ہسٹوریکل پلیس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے وہ ہے زمزم اور اس کا کنواں. پیارے بچوں، جب بھی ہمارے رشتہ دار میں کوئی حج یا عمرہ کرنے مکہ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے زمزم کا پانی ضرور لاتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نے یہ پانی پیا ہوگا. آخر یہ پانی ہی تو ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس کو عظیم بناتی ہے، اس کی اتنی عظمت اور اس کی فضیلت ہے؟ تو چلیے شروع سے جانتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں. پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نیک، شریف، توحید پرست پیغمبر تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے کہ سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہونے والے. اللہ تعالیٰ نے ان سے سب پیغمبروں سے زیادہ آزمائش لی، اور وہ ہر آزمائش میں کھرے اترے اور اللہ کے آگے اپنا سر جھکا لیا. پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی. ان کی بیوی کا نام سارہ علیہ السلام تھا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پھر ان کی دوسری شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اولاد عطا فرمائی جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا. پیارے بچوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک بڑی آزمائش لی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ آئے. ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کی طرح اپنے رب کے حکم پر اپنا چہرہ جھکا دیا اور اپنی وہ اولاد جو ان کو اتنے سالوں بعد ملی، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اس جگہ چھوڑ آئے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے وہ جگہ بتائی تھی. پیارے بچوں، وہ جگہ ایک صحرا تھی. وہاں ایک درخت کے سوا کچھ نہ تھا. بیاباں تھا، چٹیل زمین تھی، نہ درخت، نہ جھاڑی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، نہ پانی. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ہاجرہ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. اسی طرح 3 بار پوچھنے پر بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا. پیارے بچوں، ہاجرہ علیہ السلام ایک نیک، صالح اور اللہ کی بہت ہی نیک بندی تھی. فوراً ہی اللہ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر لیا. جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان کے پاس کچھ کھجور اور پانی کی ایک تھیلی تھی. جب وہ بھی ختم ہو گئی تو ہاجرہ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کی شدت ستائی، اور ان کے ساتھ چھوٹے اسماعیل بھی تھے. وہاں پہاڑیاں تھیں، وہ پہاڑی پر چڑھی تاکہ اونچائی سے کہیں کھانا یا پانی کا پتہ چلے. پھر نیچے آئیں اور دوسری پہاڑی پر چڑھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں. اسی طرح سے انہوں نے پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے. پیارے بچوں، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی وہ کیوں سہ رہی تھی؟ صرف اور صرف اپنے اللہ کے حکم کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. پیارے بچوں، یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. آج سے ہم بھی یہ ٹھان لیتے ہیں بچوں کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے گی تو ہم بھی اس میں صبر سے کام لیں گے اور اپنے رب کو خوش کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، ہاجرہ علیہ السلام کا پہاڑیوں پر سے چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کے ارکان میں شامل کر دیا. ان پہاڑیوں کا نام صفا اور مروہ ہے. آج بھی جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ پہاڑیوں کی سعی کرتے ہیں اور اس تڑپ کو تازہ کرتے ہیں. پیارے بچوں،
اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو گھیرنا شروع کیا اور اس کو احاطہ کیا اور اس کو کہا رک جا رک جا۔ پیارے بچوں، زمزم کا مطلب بھی یہی ہے کہ رک جا رک جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر حاجرہ اس کو نہ روکتی تو ایک بڑی نہر جاری ہو جاتی یا اتنا پانی ہوتا جو ساری چیزوں کو ڈبا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پی۔ پیارے بچوں، اس زمانے سے لے کر آج تک لاتعداد کوانٹٹی میں وہ پانی نکلتا ہے اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ آئیے زمزم کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کب سے مکہ میں رہ رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 30 دن اور رات سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اسی سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام قزبل نکل آئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری ختم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے غذا کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، اس میں سچی نیت ہونی چاہیے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں 1 ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ اور کوئی غذا استعمال نہیں کی۔ الحمدللہ۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمزم جس چیز کے لیے پیا وہ اسی کے لیے ہے، یعنی جس نیت کے ساتھ اس نے اس کو پیا تو وہ اس کو فائدہ دے گی۔ پیارے بچوں، بخاری کی حدیث ہے کہ 2 فرشتوں نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمزم سے دھویا اور پھر اسے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زمزم کے ساتھ دھونے میں یہ حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آسمان اور زمین اور جنت و جہنم دیکھنے کے لیے طاقت حاصل کر سکے، اسی لیے کہ زمزم کی خصوصیت ہے کہ وہ دل کو طاقت پہنچانا اور خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو میں اسے زمزم کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، اسی طرح صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا اور اسے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے سر پر بھی بہایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر لے جاتے اور بیمار لوگوں پر بہاتے اور انہیں پلاتے تھے۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم میں کتنی شفا ہے۔ پیارے بچوں، اس سرزمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم ہے جو کھانوں میں کھانا اور بیماریوں سے باعث شفا ہے۔ پیارے بچوں، زمزم پیتے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے، یعنی ہمیں زمزم پیتے وقت جو بھی دعا جو بھی نیت ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہم ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، زمزم کا کنواں مسجد حرام میں ہے جو بیت اللہ سے 38 ہاتھ کی مسافت پر واقع ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے زمزم کو میٹھا اور آسانی سے پیا جانے والا بنایا تاکہ اسے پیتے وقت عبادت کا معنی یاد رہے اور اسے بھولا نہ جائے۔ بہرحال اس کا ذائقہ اچھا اور مقبول عام ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، زمزم کی تو بہت ساری کوالٹیز ہے، بہت خاصیت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے۔ آج ہم نے زمزم کی کچھ فضیلت جانی۔ اسی کے ساتھ آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، اپنے کسی بھی 2 دوست کو اس کی کوالٹی، اس کی امپورٹنٹ کے بارے میں بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے کزن کو اس کی کوالٹیز کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں کوئی 2 چیز بتائیں، جیسے کہ زمزم میں شفا ہے، زمزم برکت والا پانی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہمیں گروپ میں بتائیں کہ آپ نے اپنے کن 2 دوستوں کو یا کن 2 فرینڈ کو، کن 2 بہن بھائی کو
اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے. یہی آپ کا ٹاسک ہے. پیارے بچوں، اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حرم میں زمزم پینا نصیب فرمائے اور ہمیں حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس دن پانی پینا نصیب فرمائے جس دن بہت زیادہ پیاس ہوگی اور پانی نہیں ملے گا. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.